بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لسان القرآن لیکچر نمبر 5۔ آج ہم اعراب کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعراب کے لفظی معنی ہے عربی بنانا۔ اعراب عربی زبان کا اہم ترین وصف ہے۔ اردو زبان میں چونکہ حرکات کو اعراب کہہ دیا جاتا ہے، لہٰذا عربی میں اعراب سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ عربی جملے میں جو بھی اسم استعمال ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اعراب ضرور ہوتا ہے۔ اعراب اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی سے معلوم ہوتا ہے۔ اعراب کے اعتبار سے اسم 3 طرح کا ہوتا ہے: مرفوع، منصوب، مجرور۔ عربی جملے میں اسم ان تینوں صورتوں میں ہی استعمال ہو سکتا ہے، چوتھی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ ان 3 صورتوں میں استعمال ہونے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں جو جملے میں استعمال کرتے وقت تفصیل سے پڑھی جائیں گی۔ فی الحال ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذکر، مؤنث، واحد، مثنیٰ، جمع، نکرہ اور معرفہ اسم جب مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں تو ان کے آخر میں کیا تبدیلی آتی ہے اور وہ کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ واحد، مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب۔ واحد مذکر اور مؤنث اسماء اپنے آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ مرفوع، 2 زبر کے ساتھ منصوب اور 2 زیر کے ساتھ مجرور ہوتے ہیں۔ مثلاً ولد، اب اس کو اگر ہم مرفوع کریں گے تو یہ والدن ہو جائے گا، اگر منصوب کریں گے تو والدن ہو جائے گا، اور اگر مجرور کریں گے تو والدن ہو جائے گا۔ منصوب صورت میں 2 زبر کے ساتھ ایک الف بھی لکھا جاتا ہے جو ایک قاعدہ ہے، لیکن 2 طرح کے اسماء پر اس قاعدے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ایسا اسم جس کے آخر میں گول تا ہو، ایسا اسم جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں۔ مثلاً امرأۃن، اب اس کو مرفوع کرنا ہے تو امرأۃن، منصوب کرنا ہے تو امرأۃن اور مجرور کرنا ہے تو امرأۃن۔ اسی طرح جزاءن، جزاءن مرفوع ہے، منصوب کریں گے تو جزاءن ہوگا، مجرور کریں گے تو جزائن ہوگا۔ تو جس کے آخر میں گول تا ہو، الف اور حمزہ ہو، وہاں ہم منصوب کرتے ہوئے الف کا اضافہ نہیں کریں گے۔ مثنیٰ مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب۔ واحد مذکر اور مؤنث اسماء سے جو مثنیٰ اسم بنا تھا وہی اس کی مرفوع شکل ہے۔ مثلاً رجل سے رجلانی اور امرأۃ سے امرأتانی۔ رجلانی اور امرأتانی میں آنے والے الف کو اگر یا سے بدل دیا جائے تو وہ منصوب اور مجرور شکل بن جاتی ہے۔ رجلان سے رجلینی اور امرأتان سے امرأتینی۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ مذکر اور مؤنث اسماء الف مدہ اور نون زیر نی کی آواز کے ساتھ مرفوع اور عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے۔ اب یہاں بات تھوڑی سمجھنے والی ہے۔ مثنیٰ مذکر یعنی کہ جس کو ہم 2 کہتے ہیں اور مؤنث، تو ان کے اعراب کا ہم نے کیا کرنا ہے، جس کو ہمارے عام طور پر تثنیہ بھی کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ تثنیہ 2 بنانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ تو اب رجل سے رجلانی یہ مثنیٰ ہے، امرأۃ سے امرأتانی یہ مثنیٰ ہے، تو اب اس کا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب یہ جو رجلانی اور امرأتانی یہ مرفوع شکل ہے، بظاہر اس کے نیچے زیر ہے، لیکن ہم یہاں پر جملہ بولیں گے محل رفع، کہ یہ رفع کی جگہ پر ہے، بظاہر اس کے نیچے زیر آئی ہے، چونکہ اس کا اعراب ایسے ہی ہے۔ رجل سے رجلانی یہ مثنیٰ بنایا ہے، امرأۃ سے امرأتانی یہ اس کا مثنیٰ بنایا ہے، اصلاً یہ مرفوع ہے، نون کے نیچے زیر تو قاعدہ ہے نا، اس کے بغیر تو مثنیٰ بن نہیں سکتا۔ لیکن اب ہم نے منصوب اور مجرور بنانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، رجلانی کے ساتھ ہم نے یا اور نون کا اضافہ کرنا ہے، رجلینی، تو یہ بن جائے گا منصوب اور مجرور۔ دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ رجلان اور امرأتان میں آنے والے الف کو اگر یا سے بدل دیا جائے تو وہ منصوب اور مجرور شکل بن جاتی ہے۔ دونوں صورتوں میں آپ نے مجرور کرنا ہے یا منصوب کرنا ہے تو وہاں پر رجلان رجلین ہو جائے گا، اور امرأ
امرأتانی امرأتین ہو جائے گا۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ مذکر اور مؤنث اسماء آن کی آواز کے ساتھ مرفوع ہیں، جیسے رجلانی، اس میں ہم نے اعراب تبدیل نہیں کیے، وہ ویسے ہی ہیں۔ اور عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے، عینی، رجلینی اور امرأتینی۔ جمع سالم مذکر اسماء کا اعراب، جمع سالم مذکر، اس میں واحد مذکر بالکل صحیح اور سالم رہتا ہے۔ اب اس کی جمع پر ہم نے بات کرنی ہے۔ واحد مذکر اسماء سے جو جمع سالم بنا تھا وہی اس کی مرفوع شکل ہے، مسلمون سے مسلمون۔ اب نون پر یہاں بظاہر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، لیکن یہ محل رفع ہے۔ نون زبر جو واو نون ہم نے قاعدہ پڑھا تھا جمع سالم کا، یہ وہ قاعدہ ہے، اصلاً یہ رفع ہی ہے، تو یہ مرفوع شکل ہے اس کی۔ مسلمون میں آنے والے واو کو اگر یا سے بدل دیا جائے اور یا کے قبل مناسب حرکت زیر لگا دی جائے تو وہ منصوب اور مجرور صورت بن جاتی ہے۔ مسلمون سے مسلمین، مسلمون سے مسلمین، یہ نسب بھی ہے اور جر بھی ہے۔ تو جب ایسا کوئی اسم آپ کے سامنے آئے مسلمین، تو یہ محل جر ہوگا اور محل نصب ہوگا۔ مثال کے طور پر عربی گرامر کا بنیادی قاعدہ ہے کہ جو مفعول ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، یعنی کہ جس پر کام کیا گیا۔ ضرب زید عمرن، زید نے مارا امر کو، تو امر یہاں منصوب کیوں ہے؟ چونکہ مفعول ہے۔ تو اب یہاں پر ہم یہ کرتے ضرب زید مسلمین، ضرب زید مسلمین، زید نے مارا کئی مسلمانوں کو۔ اب بظاہر اگر ہم مسلمون کرتے تو غلط ہو جاتا، ضرب مسلمون زیدن، مسلمانوں نے مارا زید کو۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جمع سالم مؤنث اسماء کا اعراب، جمع سالم مؤنث اسماء کی لمبی تا پر دو پیش لگا کر مرفوع اور دو زیر لگا کر منصوب اور مجرور صورت بنائی جاتی ہے۔ یعنی کہ مسلمات، مسلماتن یہ مرفوع ہے جیسا کہ عام قاعدہ ہے۔ اب اس کا ہم نے منصوب اور مجرور بنانا ہے تو اس کے لیے دو زیر تا کے نیچے لگائی جائیں گے، مسلماتن، مسلماتن، یہ نہیں ہوگا کہ مسلماتن ہم کر دیں، یہاں قاعدہ اپلائی ہوگا مسلماتن۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جمع مؤنث اسماء آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع اور آتن کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے۔ اب یہاں پر ضرب زید عمرن کی جو ہم نے مثال دی تھی اس کو اسی کے ساتھ جوڑیں کہ ضرب زید مسلمات، زید نے مارا کئی مسلمان عورتوں کو۔ مسلمات محل نصب ہے، یا ضرب مسلمات، اب یہ مرفوع ہوگا چونکہ اس کو ہم نے فاعل بنانا ہے، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم آگے پڑھیں گے۔ ضرب مسلمات کافرات، کئی مسلمان عورتوں نے مارا کئی کافرہ عورتوں کو۔ جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب، جمع مکسر مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب بھی واحد مذکر اور مؤنث اسماء کی طرح ہوتا ہے، یعنی اپنے آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ مرفوع، دو زبر کے ساتھ منصوب اور دو زیر کے ساتھ مجرور ہوں گے۔ مثلا رجال یہ مرفوع ہے، رجالن یہ منصوب ہے، رجالن یہ مجرور ہے۔ نساء یہ مرفوع ہے، نساء یہ منصوب ہے اور نساء یہ مجرور ہے۔ نکرہ واحد اور جمع مکسر مذکر مؤنث اور جمع سالم مؤنث اسماء پر الف لام داخل ہونے کی صورت میں اسماء کے آخر میں آنے والی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ الف لام اور تنوین ایک اسم پر اکٹھے نہیں آ سکتے۔ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے کہ جب ہم کسی اسم کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں یا وہ معرف باللام ہو جائے یا کوئی بھی وجہ ہو الف لام لگنے کی، تو پھر اس کے آخر میں تنوین نہیں آئے گی، ایک پیش آئے گی، ایک زبر آئے گی اور ایک زیر آئے گی۔ یہ بنیادی قاعدہ ہے، جیسا کہ رجل، رجلن اور رجلن یہ تو عام قاعدہ ہے، لیکن جب الف لام لگ جائے گا تو الرجل، الرجل، الرجلی،
الرجال الرجال الرجالی، النساء النساء النسائی، المؤمنات المؤمنات المؤمناتی۔ تو آج ہم نے اعراب کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات سمجھنے والی ہو، پوچھنے والی ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم۔